والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوات والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم جگنو کتنا بھی چمکے آفتاب ہو نہیں سکتا جگنو کتنا بھی چمکے آفتاب ہو نہیں سکتا بد آنکھوں سے جو دیکھے پورا وہ خواب ہو نہیں سکتا بد آنکھوں سے جو دیکھے پورا وہ خواب ہو نہیں سکتا اور دنیا کی ساری دولت ماں کے قدموں میں رکھ دو دنیا کی ساری دولت ماں کے قدموں میں رکھ دو پھر بھی اس کی ڈوریوں کا حساب ہو نہیں سکتا پھر بھی اس کی ڈوریوں کا حساب نہیں ہو سکتا حضرات گرامی یہ جو مہینہ چل رہا تھا سفر کا آخری دن ہے اور آنے والا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے سوچ کر تو کچھ اور آیا تھا لیکن ذہن کے اندر قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی آیت آ گئی تو آپ کے سامنے تلاوت کر دی اور اسی کے تعلق سے بات عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی پہلے میرا شکریہ ادا کرو پھر والدین کا یعنی ماں باپ کا اللہ نے پہلے خود کے بارے میں کہا پہلے میرا شکریہ ادا کرو پھر کیا کہا والدین کا ماں باپ کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور جن ہستیوں کے ذریعے سے وسیلے سے اللہ نے پیدا کیا وہ ہستیاں ماں اور باپ ہیں یہ دونوں جماعتیں اللہ کے بعد ہے ماں اور باپ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اگر یہ ماں نہ ہوتی بچہ پیدا نہ ہوتا معاشرے کو پروان ان دو جماعتوں سے چلتا ہے ایک کا نام ماں ہے اور دوسرے کا نام باپ ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آج چاروں طرف نظریں اٹھا کر دیکھیے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہر قوم کی حالات یہ ہے کہ جن کی وجہ سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے اسی کے لوگ برائی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ بڑھتا ہے پریوار بڑھتا ہے اسی کے لوگ برائی کر رہے ہیں مسلمانوں کے حالات تو یہ تھے کہ مسلمان حتیٰ کہ جانوروں سے پیار کرتا تھا جانوروں سے محبت کرتا تھا
چرند اور پرند سے پیار اور محبت کرتا تھا، اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کون جانوروں سے پیار کرتا تھا، کون چرند اور پرند سے محبت کرتا تھا؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی آ کر فریاد کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جانور پرند بھی آ کر فریاد کیا کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا کہ امام حسین کے خاطر ایک ہرنی اپنا بچہ لے کر حاضر ہو گئی تھی اور اس نے حضور کی بارگاہ میں کلام بھی کیا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے، حضور جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے، حضور پرندوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور حضور نے ہمیں یہ درس سکھایا، حضور نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے مسلمان، جانوروں سے بھی محبت کرنا، پرندوں سے بھی محبت کرنا۔ آپ لوگ یہ جھوٹا دعویٰ کریں کہ مسلمان تو صرف لوگوں کو کاٹتا ہے، مسلمان تو صرف گردن کاٹنے کا اعلان کرتا ہے، ان کے گریبان میں جب ان کے گریبان کو پکڑ کر کہنا مسلمان گردن کاٹنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کے پیغمبر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے میرے ماننے والے، انسان تو دور کی بات ہے، چرند اور پرند اور جانوروں سے بھی محبت اور پیار کرنا۔ وہ مسلمان جو جانوروں سے پیار کرتا تھا، وہ مسلمان جو چرند اور پرند سے محبت کرتا تھا، ہر کائنات سے مسلمان محبت کرتا تھا، لیکن جانور تو دور کی بات، چرند اور پرند تو دور کی بات، وہ دو جماعتیں جن کی وجہ سے انسان پروان چڑھتا ہے، جن کی وجہ سے انسان پروان چڑھتا ہے اور جن کی وجہ سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے، آج اس سے ہم کس طرح محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ محبت کرتے ہیں جو کل کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے جو کل لوگ کرتے تھے؟ کیا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے جو کل لوگ کرتے تھے؟ اللہ اکبر! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھا اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بار دیکھے ماں باپ کا چہرہ تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، میرے حضور فرماتے ہیں اگر جو 2 مرتبہ دیکھتا ہے تو 2 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اب حاجی کو حج کرنے کے لیے جائے، اگر ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، چکر کاٹتے کاٹتے مر جائے، لیکن حج قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت خواجہ حسن بصری ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے دیکھتے کیا ہے، ایک نوجوان ہے، کندھوں پر کپڑا رکھا ہوا ہے، لگتا تھا کپڑے کے اندر کوئی چیز بھری ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اے نوجوان، یہ کندھے اوپر جو سامان رکھ رکھا ہے اس کو اٹھا کر طواف کر۔ وہ نوجوان جواب دیتا ہے اے بابا، یہ جو کندھے پر آپ کو جو چیز دکھ رہی ہے، یہ سامان دکھ رہا ہے، یہ دنیا کا سامان نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر میری ماں ہے، میرے کندھوں پر کپڑے کے اندر میری ماں ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا، پھر سوال کیا، بابا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے لوگ حسن بصری کہتے ہیں، بصر کا رہنے والا ہوں۔ اور نوجوان کہتا ہے بابا آپ تو پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں پوچھ، کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے بابا میں مالک کے شام کا رہنے والا ہوں اور میں نے پیدل چل کے کندھوں پر اپنی ماں کو بٹھا کر 7 مرتبہ حج کروائے ہیں۔ جب میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا تب اتنا سننا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اے بھولے انسان، تو کہتا ہے کہ ماں باپ کا میرے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ارے ایک پیٹ کے اندر جب تو تھا تو ایک کروٹ لیا کرتا تھا، اس ایک کروٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔
حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ابھی حق ادا نہیں، ایک کروٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ماں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ماں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ماں وہ پیارا لفظ ہے۔ اگر بندہ بوڑھا آدمی اکیلا بیٹھا ہو اور اس کے پاس میں جا کر پوچھنا بابا کیا ماں کی یاد آتی ہے، کیا ماں کی یاد آتی ہے، ایک سیکنڈ وہ چپ رہے گا، دوسری سیکنڈ اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے گا۔ ماں یاد آئے گی، وہ ماں بچپن کے عالم کے اندر پیشاب کر دیتا تھا، سردیوں کی موسم، سردیوں کی راتیں، لیکن پیشاب کر دیتا تھا، تجھے اٹھا کر دوسری سیٹ سلا دیتے تھے، پیشاب کی جگہ خود سو جاتے تھے۔ اب ذرا سوچئے انسان، تیری ماں نے کتنے تکلیفیں اٹھائی، تیری ماں نے کتنے تکلیفیں برداشت کرتے، اب تو طاقتور ہو گیا ہے، اب تیرے پاس بچے بھی ہیں، تیری بچیاں بھی ہیں، تیرے بچے کمانے کھانے والے ہو گئے ہیں، اور تو آج اپنی ماں کو گالیاں دے رہا ہے، آج تو اپنی ماں کو گھر سے نکال رہا ہے، آج تو کہتا ہے اماں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تیرے کے لیے، آج تو کہتا ہے ماں میرے پاس کھانا نہیں ہے تیرے کے لیے۔ لیکن سوچ ذرا تو چلے کے قابل میں نہیں تھا، تیری ماں کو پکڑ کے تجھے چلانا سکھایا تھا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں تو وہ پیارا لفظ ہے، ماں اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ جب شخص کوئی تھک کر اپنے گھر پر جائے اور ماں ہو تو بیوی نہیں آئے گی، ماں آ کر اوپر اپنا ہاتھ مقدس ہاتھ رکھے گی اور کہے گی بیٹا تو تھکا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا دور دراز کمانے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن بیوی فون نہیں کرتی ہے، لیکن ماں زندہ ہوتی ہے تو یہاں بیٹی تڑپتی ہے، میرا بیٹا فلاں جگہ پر کام کے لیے گیا ہوا ہے، فلاں جگہ پر میرا بیٹا رہتا ہے، کبھی فون کرتی ہے، کبھی کیا کہتی ہے، کبھی کسی سے پوچھتی ہے، میرا بیٹا تو صحیح تھا، میرا بیٹا صحیح سلامت تھا، لیکن بیٹا کا حال یہ ہے، اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، صرف اپنے بیوی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، صرف اپنے بچوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی، نوجوانی کا عالم تھا، اس کی ماں تھی، بوڑھی ماں تھی، کھانا دینا پڑتا تھا۔ اس نوجوان کی عورت نے کہا یہ جو تیری بوڑھی ماں ہے اس کے لیے میں کھانا نہیں بناؤں گا، یہ بوڑھی تیری ماں ہے اس کے لیے کھانا نہیں بناؤں گے، میں تھک جاتی ہوں کام کر کے، نہ اس کے میں کپڑے دھو دوں گی۔ اپنے کیا کرتے ہیں، اپنے الگ ہو جاتے ہیں، ماں کو چھوڑے ہم الگ چلے جائیں۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، ماں بوڑھی تھی، چھوڑ دیا، دور دراز چلے گئے، رہنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، ایک میری شرط ہے، اگر یہ شرط پوری کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں، الوداع۔ اس نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا ماں کا کلیجہ چاہیے مجھے، تیری ماں کا کلیجہ چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان اپنے ماں باپ کی فضیلت کو بھول گیا تھا، ماں باپ کے مرتبے کو بھول گیا تھا، اس نے تو یہی سوچا عورت مل گئی مجھے جنت کے حور مل گئی۔ اس نے کہا میں حاصل ہوں، گھر بار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، اب ماں کا کلیجہ لے کر آتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، گھر سے گیا، ہاتھ میں چورے لے اور ماں کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستے دینے سے آواز آئی کون؟ کہا بیٹا۔ ماں نے بہت پھرتی سے جلدی سے اپنا گیٹ کھولا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے بیٹے سے پیار محبت کی باتیں کی، کہا بیٹا آج کیسے آنا ہوا؟ کہا ماں ملاقات ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کھانا کھلایا۔ کہا ماں آج رات کے وقت یہیں سوؤں گا۔ ایک طرف ماں سو جاتی ہے، دوسری طرف وہ بیٹا نادان سو جاتا ہے۔ رات کا آدھا حصہ گزرا تھا، ماں نیند میں تھی، بیٹے کو نیند کہاں سے آتی؟ اسے تو بیٹے کی محبت طرف آ رہی تھی، اسے تو بیٹے کی محبت یاد آ رہی تھی۔ اس
نے چورے نکالے اور ماں کا کلیجہ نکال لیا، ماں کا کلیجہ نکال لیا، ہاتھ میں لیا اور چل پڑا۔ گزر رہا تھا، راستے میں کوئی پتھر آیا اور پاؤں پھسلا، گرا، کلیجہ زمین پر گرا اور وہ نوجوان بھی زمین پر گرا۔ کلیجے سے آواز آ رہی تھی، بیٹے لگی تو نہیں؟ ماں کے کلیجے سے آواز آ رہی تھی، بیٹا کچھ لگی تو نہیں؟ اللہ اکبر، وہ نوجوان کلیجہ اٹھاتا ہے، پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، وہ اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے، کلیجہ جیسے ہی ہاتھ میں رکھا، بیوی نے کہا یہ کیا کر دیا ہے؟ آپ تو اپنے ماں کا کلیجہ لے کر آ گیا ہے، کل تو میرا کلیجہ لے کر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں تیرے ساتھ نہیں رہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں، میں تجھے الوداع کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے، گھر بار بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو بیوی تھے، جس کے خاطر ماں باپ کو چھوڑا تھا، جس کے خاطر گھر بار کو چھوڑا تھا، جس کے خاطر کلیجہ نکالا تھا، وہ بیوی بھی الوداع ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا۔ تو پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، ماں کو چھوڑ کر بیوی کے چکر میں پڑا تھا، صرف کچھ نہیں رہا، یہ رب دیکھ رہا تھا۔ پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، نماز پرہیزگار تھے، ماں تھے اس کی بوڑھی، ماں سے کہتا ہے اے اپنی جان میں حج کرنے کے لیے جاتا ہوں، اجازت دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹے نہیں جانا ہے حج کرنے کے لیے، نہیں جانا ہے، طرف تھی کعبہ دیکھنے کے لیے۔ ماں نے منع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ روانہ ہو گیا، شام کا وقت تھا، ایک ایسے گاؤں میں گیا۔ اس وقت وہ گاؤں میں گیا اور ایک مسجد تھی، وہاں جا کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی محلے کے اندر اسی رات ایک چور آیا چورے کے لیے، جیسے کسی گھر کے اندر بڑا، گھر والے نیند سے بیدار ہو گئے، کہا چور چور۔ چور وہاں سے بھاگا اور مسجد کی طرف آیا، پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے، مسجد کی طرف آیا اور وہاں سے چور چھپ گیا، غائب ہو گیا۔ لوگ پیچھے بھاگتے بھاگتے دروازے پر آئے، دیکھتے کیا ہے کہ مسجد کے اندر ایک کوئی اللہ، ایک کوئی بندہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہی چور ہے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہی چور ہے، چور یہ پکا چور ہے، اب تو یہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا اور اب پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو یہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو مارا پیٹا، بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ سلامت، یہ چور ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کے آنکھیں نکالی جائے اور اعلان کر دو کہ یہ چور ہے، چور کی سزا ہے، یہ چور ہے اور چور کی سزا ہے۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئی، اعلان ہو رہا ہے یہ چور ہے، چوری کرنے کی یہ سزا ملتی ہے۔ اس بزرگ تڑپ اٹھا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ اعلان نہ کرو یہ چور ہے، یہ بیٹو یہ اپنی ماں کا نافرمان بیٹا ہے۔ جب اتنا بادشاہ نے سنا تو کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اللہ اکبر، میں ماں کی اجازت کے بغیر میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ بادشاہ پھر شرمندہ ہوا، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کو اٹھاؤ اور ان کے دروازے پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اس بزرگ کو اٹھاتے ہیں اور بزرگ کا جو گھر تھا ان کے دروازے پر چھوڑ کر واپس پلٹتے ہیں۔ دروازے پر وہ بزرگ بیٹھا ہے اور آواز دے رہا ہے کوئی گھر کے اندر میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے، گھر کے اندر میں پیاسا ہوں مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیے۔ اللہ اکبر، اندر اس بزرگ کو پتا نہیں تھا یہی میرا گھر ہے، اور اندر ان کی جو والدہ تھی، ان کی ماں تھی، ان کو بھی پتا نہیں تھا یہ جو پار بیٹھا ہوا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اندر مصلی پر رب کی بارگاہ میں سجدہ رسید ہو کر دعا کر رہی تھی، مولا میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، ایک مرتبہ مجھے میرے بیٹے سے ملا دے، مولا وہ کہاں پھنس گیا ہے، ایک مرتبہ مجھے میرے بیٹے سے ملا دے۔ یہ آواز
میرے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے اور نہ میرا عورت ہو، میں آپ کو کھانا کیسے دے سکتی ہوں، میں آپ کو پانی کیسے دے سکتی ہوں؟ اس نے کہا، اس نوجوان نے کہا، اندر جو بات بزرگ بیٹھے تھے، اس نے کہا، اے بوڑھے ماں، میرا ہاتھ نہیں ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا، اے بوڑھی ماں، میں دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، میں نبی نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اس نے یہ دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھولا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، جو بات جو مانگنے والا تھا، بار بار پکار رہا تھا، وہ کوئی دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، اسی کا لال تھا، اسی کا بیٹا تھا۔ اپنے بیٹے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بیٹے کے سر پر رکھتی ہے اور دونوں کی چیخ نکلتی ہے اور بڑے ماں کی چیخ نکلتی ہے۔ جب وہ بزرگ کہتے ہیں کون؟ کہا، یہ پوچھتا کون ہے، کون ہے؟ میں تیری ماں ہوں۔ اتنا سننا تھا، بزرگ کی چیخ نکلتی ہے اور عرض کرتے ہیں، اے میری امی جان، مجھے معاف فرما دیجئے، اے امی جان، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی بغیر اجازت کے لیے، میں بغیر اجازت کے گھر سے نکلا تھا، میرے حالات یہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ذرا اندازہ کیجئے، بغیر اجازت کہاں جا رہا تھا؟ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، کعبہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، بزرگ کا روزہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن میرا رب کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے، اے بندے تو حج کر، اے بندے تو نماز پڑھ، اے بندے تو روزہ رکھ، اے بندے تو صدقہ کر، اے بندے تو خیرات کر، لیکن اگر تیری ماں ناراض ہے، تیری نماز قبول نہیں ہوگی، اگر تیری ماں ناراض ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں ہوگا، اگر تیری ماں ناراض ہے، تیری زکات قبول نہیں ہوگی، اگر تیری ماں ناراض ہے، تو تیرے صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا، اگر تیری ماں ناراض ہے، تیری حج قبول نہیں ہوگی، اگر حج قبول کرنا ہے، تیرے ماں کو منانا پڑے گا، اگر نماز قبول اللہ کی بارگاہ میں کروانی ہے، تیرے ماں کو منانا پڑے گا۔ رب فرماتا ہے، اگر حضور فرماتے ہیں، اگر ماں ناراض ہو جائے تو وہ رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب رب کو منانا ہے، تیرے ماں کے قدموں میں لگنا پڑے گا۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے، آج مسلمان پیروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پیروں کے ہاتھوں پر بوسہ دے رہے ہیں، پیروں کو اپنی گردنوں پر اٹھا رہے ہیں، لیکن میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن پیر بعد میں ہے، میرے ماں کا مرتبہ ہے، پیر بعد میں ہے، میرے پیر کا ہاتھ بعد میں چھوڑنا، میرے ماں اور باپ کا ہاتھ چھوڑنا۔ ارے تمہارے ماں باپ تو ناراض ہے اور تم پیروں کے دربار میں جا رہے ہو، ان کے ہاتھ چھوڑ رہے ہو، ارے ان کے ہاتھ چھوڑنے سے کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر کے اندر بوڑھی ماں ناراض ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر بوڑھا باپ ناراض ہے، پہلے باپ کو منانا پڑے گا، پھر پیروں کے دربار میں جانا پڑے گا۔ ماں یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اور جو بندہ ماں کو ناراض کر دیتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبر ایک مرتبہ گزرتے ایک بستی کے کنارے جا رہے تھے، راستہ تھا، دیکھتے کیا ہے کہ قبر کھٹتی ہے اور اس میں ایک شخص کی گردن نمودار ہوتی ہے اور آواز آ رہی تھی کتے کی طرح، کتے کی طرح وہ چلا رہا تھا، پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حیران، وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم سے نہ پوچھئے، وہ سامنے جو ایک گڑیا رہتی ہے، وہ جھوپڑی سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں گڑیا رہتی ہے، ان سے جا کر پوچھئے معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس گڑیا کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے بوڑھی اماں، میں نے دیکھا ہے یہ معاملہ ہے، ایک قبر پھٹی ہے، اس میں سے ایک شخص کی گردن نمودار ہوئی ہے اور وہ کتے کی طرح آواز کر رہا تھا۔ بوڑھی ماں نے جب سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کوئی اور نہیں تھا جس کی آواز آ رہی تھی، جس کی گردن نمودار ہوئی تھی، وہ میرا لال تھا، وہ میرا بیٹا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے بوڑھی ماں، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ بوڑھی ماں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نماز پڑھا کرتی تھی، میں قرآن کی تلاوت کرا کرتی تھی، میرا بیٹا تھا وہ شراب پیتا تھا، ہر دم شراب کے نشے میں رہتا تھا، میں اپنے بیٹے سے کہتی
تھے بیٹا شراب نہ پیا کرو، لیکن وہ روزانہ یہی کہتا تھا اے ماں کتے کی طرح نہ چلایا کر۔ ایک مرتبہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، میرا بیٹا نشے کی حالت میں آتا ہے اور کہتا ہے امی میرا کھانا بنائیے۔ میں نے کہا میرا روزہ رکھا ہوا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا اے امی کیا کھانا بنا دیجیے، یہ کیا ہے قرآن قرآن، کیا قرآن قرآن لگا رکھا ہے اور کیوں چلاتی ہے نشہ نشہ، کیوں مجھے روکتی ہے شراب سے۔ اللہ اکبر، کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، جب اتنا میں نے سنا مجھ سے ران آ گیا، میں نے کہا اے بیٹے اللہ کرے تو مجھے کہتا ہے کتے کی طرح نہ چلایا کر، کیا بار بار کتے کی طرح بولتی ہے، اللہ کرے تو کتے کی طرح چلاتا چلاتا اس دنیا سے چلا جائے، کتے کی طرح چلاتا چلاتا مر جائے۔ اے اللہ کے نبی، میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اسی وقت میرا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے اور کتے کی طرح چلاتا چلاتا، کتے کی طرح آواز کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب جب مرنے کا وقت آتا ہے، یہ کتے کی طرح چلا رہا ہے، یہ کتے کی طرح چلاتا چلاتا اس کو قبر کے اندر آپ دفن کر دیا ہے، لیکن جب یہ مرا تھا وہ وقت آتا ہے تو خبر پھٹتی ہے اور یہ کتے کی طرح ہی آواز کرتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں کے اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں تو کتنا بھی بندہ پرہیزگار کیوں نہ ہو، ان کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور ماں کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائے، اے مولا میرے بیٹے کی عمر کو دراز فرما دے، رب کی بارگاہ میں وہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر ماں کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے تو بیٹا ماں یزید بستامی پیدا ہوتے ہیں، ماں کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، بیٹا خواجہ اجمیری پیدا ہوتے ہیں، ماں کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو بیٹا حضرت خواجہ بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں، ماں کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو بیٹا کربلا کی سرزمین پر اپنی گردن کٹانے والا امام حسین پیدا ہوتے ہیں۔ یہی تو ماں کی دعا ہے۔ آخری بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ مخدوم محبی ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے تھے، ماں سے پیار و محبت کی باتیں ہو رہی تھی، ایک ہی تھے، یتیم تھے، باپ کا سایہ چلا گیا تھا، باپ نہیں تھا۔ بیٹے بیٹے آج کرتے ہیں اپنی جان مجھے اجازت دیجئے میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ دور دراز مدرسہ ہے، پہلے کی طرح مدرسے نہیں تھے، قریب قریب کا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے ایک ہی میرا بیٹا ہے، تیرا باپ بھی نہیں ہے، کون کمائے گا، میرے ساتھ کون رہے گا؟ کہا بیٹا نہیں جانا، منع کر دیا، بیٹا مدرسے نہیں جانا ہے۔ لیکن ان کا دل تڑپ رہا تھا، کس لیے؟ نبی کے دین کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ تھے، نبی کے دین کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ تھے، تعلیم لینے کے لیے تڑپ تھے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ آج تو ہمارے بچوں میں تڑپ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، وہ حضرت خواجہ مخدوم محبی ماں کی گود سے اٹھتے ہیں اور دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، دل کے اندر یہی آرزو ہے اگر ماں اجازت دے دیتی میں عالم دین بنتا، میں مدرسے جاتا۔ بار بار رو رہے، نظریں نیچے جھکی ہوئی ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہیں، یہ کیا حالات بنا رکھی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت خواجہ مخدوم محبی کی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں، یہ نورانی چہرے والا بزرگ ہے، یہ بزرگ نورانی چہرہ چمک رہا ہے۔ کہا بابا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ مت پوچھو، مجھے بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت خواجہ مخدوم محبی عرض کرتے ہیں بابا میں ماں سے اجازت مانگی تھی مدرسے پڑھنے کے لیے، میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں،
لیکن ماں نے مجھے منع کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ مخدوم وحیدی فرماتے ہیں، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی خضر فرماتے ہیں بیٹا یہی وجہ تھے آپ رو رہے تھے، اب رونا نہیں ہے، میں روزانہ پڑھانے کے لیے آؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ فلاں بزرگ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، آپ روزانہ کسی وقت یہاں پر آ جانا اور میں یہاں آپ کو پڑھانے کے لیے آ جاؤں گا، لیکن میری شرط ہے بتانا نہیں ہے۔ اب حضرت خواجہ مخدوم وحیدی پڑھ رہے ہیں، روزانہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام پڑھانے کے لیے آتے ہیں، کئی دن گزرے ہیں، کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیٹ پہنچتے ہیں گھر پر۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹے کیا وجہ ہے آپ اتنے کھیلنے میں مشغول ہو گئے ہیں کہ آپ کی سنگت کسی غیروں کے ساتھ میں تو نہیں لگ گئی ہے، آپ کی سنگت کسی دوسرے لڑکوں کے ساتھ میں تو نہیں لگی ہوئی ہے، آپ کی سنگت کسی برے لڑکوں کے ساتھ میں تو نہیں ہے، آپ لیٹ کیوں آتے ہیں، مجھے بتائیے کیا وجہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ مخدوم وحیدی بیٹھے ہوئے ہیں، بچپنے کا عالم ہے، سامنے بوڑھی ماں بیٹھی ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اگر میں نے آج بتا دیا وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اگر نہیں بتایا تو یہ ماں ہے کل قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے گا، ماں کو جواب بھی دینا پڑے گا اگر جھوٹ بول دیا تو۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ مخدوم وحیدی فرماتے ہیں اس نے وہ پڑھانے کے لیے آئے یا نہ آئے، لیکن ماں کے سامنے جھوٹ بولنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ماں سے کہتے ہیں اے امی جان، میں کسی برے لڑکوں کی سنگت میں نہیں رہتا ہوں، میں کسی برے لڑکوں کے ساتھ میں نہیں کھیلتا ہوں، لیکن مجھے ایک اللہ کے ولی پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ایک بزرگ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، میں روزانہ اس کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا پھر رونے لگ گئے ہیں، چیخ نکلتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ ماں بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت خواجہ مخدوم وحیدی فرماتے ہیں اے امی جان، میں نے وعدہ کیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا اگر کسی کو بتا دیا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اے امی جان، آج کے بعد وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ مخدوم وحیدی کی ماں فرماتی ہے اے بیٹے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عالم دین بنا دے گا، اب گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ حضرت خواجہ مخدوم وحیدی کی ماں مصلی بچھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ رسید ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے مولا میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے۔ اب شام کا وقت حضرت خواجہ مخدوم وحیدی پھر اسی جگہ جاتے ہیں جہاں حضرت اللہ کے نبی حضرت خضر پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم وحیدی کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام وہاں سامنے موجود تھے، جب یہ دیکھا ہے تو ہنسنے لگ رہے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، آپ تو پڑھانے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن کہا تھا پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، تو پاس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے بابا، اے حضرت، اے حضور، آپ نے کہا تھا اگر کسی کو بتا دیا تو پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، آپ تو آج پڑھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹے، میں آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم ماں کے سامنے جھوٹ بول دیتا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں آتا، آج میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، آج میں الوداع کہہ کر جا رہا ہوں۔ اے بیٹا، تم نے اپنی ماں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، تو تیری ماں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ رسید ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے، اور میں آج آپ کو کہتا ہوں، بتا کر جاتا ہوں، اب مدرسے میں جانے کی بات نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مدرسے میں جانے کی، تو اللہ نے ماں کی دعا کے صدقے سے تجھے عالم دین بنا دیا ہے، اور اتنے بڑے عالم دین اللہ کے ولی بنے کہ آج بھی ان کی کتاب مصر میں پڑھائی جاتی ہے، مدرسے نہیں گئے، سکول نہیں گئے، صرف ماں کی دعا تھی، ماں کے دونوں ہاتھ اٹھے، بیٹا عالم دین بن گیا۔ السلام